اندر میاں بلال صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ جناب کہ تمہیں کس نے یہ جرت دی، کس نے تمہیں یہ طاقت دی کہ تم وکیلوں کے اوپر بات کرو۔ جناب بات بالکل ٹھیک ہے کہ آپ یا کوئی بھی بندہ رجب بٹ ہے یا کوئی بھی بندہ ہے وہ وکیلوں کے اوپر بات نہیں کر سکتا۔ رجب بٹ ہے یا کوئی بھی ہے تو اس کو وکیلوں کے اوپر بات نہیں کرنی چاہیے، اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو قانون کی پاسداری کراتے ہیں، آپ کے میٹرز وغیرہ سالو کرتے ہیں، یا کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے تو آپ عدالتوں میں جاتے ہیں، تو یہی لوگ جو ہے وہ سارا کچھ آپ کا ہینڈل کر رہے ہوتے ہیں۔ ابھی جو آپ کے ساتھ جو ہے وہ وکیل رجب بٹ کے ساتھ جو گیا تھا وہ بھی تو مطلب ایک وکیل ہی تھا نا۔ تو رجب بٹ صاحب یا کوئی بھی یوٹیوبر ہے یا انفلوئنسر ہے یا پاکستان کا کوئی بھی ایک سٹیزن ہے تو اس کو یہ ساری چیزیں دیکھنی ہوگی کہ جناب مجھے یہ ان وکیلوں کے ساتھ یا کوشش کریں کسی بھی بندے کے ساتھ آپ جو ہے نا وہ پنگا مت۔ السلام علیکم ناظرین، میرا نام شعیب صادق اور آپ دیکھ رہے ہیں پوسٹ پاکستان۔ رجب بٹ اب وکیلوں کے ہتھے چڑھنے لگا ہے۔ جناب یہ ویڈیو ذرا آپ ملاحظہ فرمائیے، اس کے بعد بات کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم دوستو، ایک پین بلاگر کہتا ہے کہ جی وکیل لاہور کے وکیل نے مجھ سے بڑا فیم لیا۔ اس پین بلاگر کی اطلاق لی ہے، عرض ہے کہ جب اس نے کل رات جب میں نے یہ ویڈیو دیکھی، اس کے اندر میاں بلال صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ جناب کہ تمہیں کس نے یہ جرت دی، کس نے تمہیں یہ طاقت دی کہ تم وکیلوں کے اوپر بات کرو۔ جناب بات بالکل ٹھیک ہے کہ آپ یا کوئی بھی بندہ رجب بٹ ہے یا کوئی بھی بندہ ہے وہ وکیلوں کے اوپر بات نہیں کر سکتا، لیکن ایک بات یاد رکھیے کہ یہ بات کرنا کس نے اس کو سکھایا۔ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن یہ بات کرنا کس نے اس کو سکھایا؟ جناب آپ نے ہی تو مجبور کیا اس کو یہ بات کرنے کے لیے۔ کہ مجھے ایک بات بتائیں کہ آپ یہ خود ایک چیز ملاحظہ فرمائیں کہ جب پاکستان میں اس طرح کے کافی سارے لوگ اس طرح کنٹینٹ بنا رہے تھے کہ وہ بار بار جو ہے اس ٹائم ایک ٹرینڈ چلا ہوا تھا، اس ٹرینڈ کے اوپر ویڈیوز بنا رہے تھے، تو آپ نے ہی اس رجب بٹ کے اوپر ایکشن لیا تھا اور اپلیکیشن دی تھی۔ اس کے بعد آپ نے معاف کر دیا تھا، آپ کا ایک بڑا ظرف ہے، لیکن وہاں پر جو ریاض سولنگی صاحب ہیں انہوں نے ان کو معاف نہیں کیا۔ حیدری تھانے میں ایک مقدمہ بھی درج ہوا، ہم نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا جو ہے وہ مسئلہ بھی بنا۔ اس کے بعد رجب بٹ جو ہے یہاں سے چلے گئے اور یو کے سے پھر واپس آئے، وہ بھی یہ سارا کچھ جو ہے نا وہ ہم نے دیکھا کہ رجب بٹ نے خود ہی یہ چیز بتائی کہ مجھے کسی نے نہیں نکالا، میں خود ہی واپس آیا ہوں۔ لیکن جو ریاض سولنگی صاحب ہیں، ایڈوکیٹ ریاض سولنگی، جنہوں نے کیس کرایا ان کے اوپر، وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب میں نے ہی ان کو واپس بلایا اور ان کا جو نام ہے وہ ECL میں ڈالا ہے۔ رجب بٹ نے ایک ویڈیو لگائی اور اس ویڈیو کے اندر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہے انہوں نے کہا کہ جناب آپ نے مجھے نہیں لگایا، آپ نے مجھے نہیں بلایا، اور اس کے بعد جو ہے وہ گٹکا کھاتے ہوئے اس طریقے سے، مطلب وہ ایسی ویڈیو جو ہے نا وہ ویڈیو ساتھ چل بھی رہی ہے، آپ یہ دیکھ بھی لیجئے گا۔ تو رجب بٹ نے جو ہے وہ ریاض سولنگی کے بارے میں ایسی بات کی، لیکن ایک بات یاد رکھیے کہ اس کے بعد جو ہے وکلا کے اندر ایک غم و غصے کا اظہار بھی پایا جاتا ہے۔ جناب ایک چیز کنفرم ہے کہ آپ جو مرضی کرتے رہیں، لیکن اگر آپ نے وکیلوں کے ساتھ چھیڑخانی کر دی تو سمجھ لیں کہ آپ کی مٹی پلیت ہو گئی۔ رجب بٹ ہے یا کوئی بھی بندہ ہے اس کو سمجھنا چاہیے کہ یہ وکیل جو ہوتے ہیں نا، یہ سمجھ لیں کہ ایک سرائکی میں کہتے ہیں کھکر میں وٹا مارنے والی بات ہوتی ہے کہ جناب آپ ایک بندہ جو ہے وہ وکیل کام کر رہے ہیں، ان کو اپنا کام کرنے دیے جائے۔ یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں، یہ حکومت کو جو ہے وہ ہاتھ ڈال دیتے ہیں۔ رجب بٹ ہے یا کوئی بھی ہے تو اس کو وکیلوں کے اوپر بات نہیں کرنی چاہیے، اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو قانون کی پاسداری کراتے ہیں، آپ کے میٹرز وغیرہ سالو کرتے ہیں، یا کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے تو آپ عدالتوں میں جاتے ہیں، تو یہی لوگ جو ہے وہ سارا کچھ آپ کا ہینڈل کر رہے ہوتے ہیں۔ ابھی جو آپ کے ساتھ جو ہے وہ وکیل رجب بٹ کے ساتھ جو گیا تھا وہ بھی تو مطلب ایک وکیل ہی تھا نا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ رجب بٹ کو اب جو بھی بات کرنی ہوگی سوچ سمجھ کے بات کرنی ہوگی۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ جب سے یہ UK سے واپس آیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر جو ہے وہ ایک تبدیلی آئی ہوگی، لیکن ایسا مجھے نہیں ملا، معذرت کے ساتھ، کہ رجب بٹ کو اپنے اندر ٹھہراؤ لانا چاہیے، وہ ساری چیزیں ختم کرنی چاہیے کہ ایک جس طریقے سے وہ اس کے اندر ایک بغاوت کا ایک ایلیمنٹ تھا، وہ ہر بندے کے اوپر چڑھ دوڑتا تھا، یہ چیزیں بالکل مناسب نہیں ہیں۔ اگر آپ نے پاکستان میں رہنا ہے تو پاکستان کے آپ نے لاز کو فالو کرنا ہے۔ جناب آپ نے کسی کے اوپر کوئی بات نہیں کرنی، یہ ہوٹنگ کرنا بنتا ہی نہیں تھا۔ جب سے آپ واپس آئے آپ کو صرف اور صرف یہ چیز کرنی تھی کہ آپ عدالتوں میں آ کے پیش ہوتے اور آ کے جو ہے نا وہ جو بھی معاملات تھے اپنے سارٹ آؤٹ کرتے، اپنا ولاگنگ کرتے، یا ولاگنگ چھوڑ کے کوئی اور بھی کاروبار کرتے۔ آپ کے پاس بہت زیادہ راستے تھے، لیکن اس طریقے سے وکیلوں کو چھیڑ خان کرنا یہ چیزیں آپ کے لیے مناسب نہیں ہیں، اور میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں کہ یہ آپ کے ذمہ پڑ جائیں گے، یہ آپ پھر یہاں سے نکل نہیں سکیں گے، یہ حقیقت ہے، اور اس چیز کو آپ ایڈمٹ کریں۔ آپ کیوں نہیں سمجھتے کہ یہ آپ کے ساتھ جو ہے نا وہ جس طریقے سے یہ معاملات ہوں گے یہ بہت لمبا ایک راستہ ہے، پھر آپ کچہری میں انٹر بھی نہیں ہو سکیں گے۔ تو رجب بٹ صاحب یا کوئی بھی یوٹیوبر ہے یا انفلوئنسر ہے یا پاکستان کا کوئی بھی ایک سٹیزن ہے تو اس کو یہ ساری چیزیں دیکھنی ہوگی کہ جناب مجھے یہ ان وکیلوں کے ساتھ یا
कोशिश करें किसी भी बंदे के साथ आप जो है ना वो पंगा मत लें, लेकिन रजब भट्ट साहब जो है वो बार बार जो है वो वीडियोस अपलोड करें और उनके जो एडिटर्स बैठे हुए हैं वो भी जो है ना वो बल्ले बल्ले लगा के बैठे हुए हैं, तो ये चीज़ें मुनासिब नहीं हैं। वो कम से कम अगर ठीक है कोई दिल में बात थी वो दिल में बात रखते, लेकिन ये इस तरीके से मामलात को आगे लेकर ना जाते, ये चीज़ें बहुत गैर मुनासिब हैं। जिस तरीके से पाकिस्तान में एक ववेला मचा था, आपने देखा था कि जनाब डक्की के ऊपर जो हाथ डाला गया उसके बाद जो है वो एनसीसीए के करप्ट अफसरान सामने आए, तो ये सारी चीज़ें यूट्यूबर्स के ऊपर, मीडिया के जो इन्फ्लुएंसर्स थे उनके ऊपर जो है, सोशल मीडिया के जो इन्फ्लुएंसर थे उनके ऊपर हाथ डालने की साजिश थी। वो हमने खुद देखा, आपने भी देखा कि उसके अंदर जो है ना हमने देखा कि ये करप्ट ऑफिसर अगर पकड़े ना जाते तो समझ लेते कि फिर जो है ना वो रजब का भी नंबर लग जाता और ये सारों की सही अच्छे तरीके से धुलाई होती। जनाब ये 2025 जो है वो इन यूट्यूबर्स के लिए तो मैं समझता हूँ ये ठीक नहीं था, और स्पेशली जो है वो रजब भट्ट के लिए भी बड़ी मुश्किलात रही हैं, और रजब भट्ट को खुद ये चीज़ समझनी चाहिए कि जनाब आप जो है वो मुल्क से बाहर रहे, आपके जो है ना वो बच्चा पैदा हुआ ना, आपने इतना टाइम अपने वालदैन से मुलाकात हुई, आपके वालदैन किस मुश्किल में जो है वो बेचारे परेशान रहते थे, ये आपके वालदैन और आपकी फैमिली ही समझ सकती है। आप खुद समझदार हैं, अब जो भी आपने स्टेप लेना है तो सोच समझ के स्टेप लेना है। आपने क्यों किसी तरीके से किसी भी बंदे के साथ कोई लड़ाई झगड़े वाली सीन नहीं करना, क्योंकि अगर आप ये चीज़ करेंगे फिर जो है वो इदारे फिर मुतारक होंगे, फिर 100 सवालात उठेंगे आपके ऊपर, फिर जो है वो आपकी मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ कि आपकी जो ये पर्सनैलिटी है ना उसके अंदर एक बहुत बड़ा मसला बनेगा। आपकी पर्सनैलिटी डाउन हो रही है, आप बार बार इन लोगों को आप तंग ना करें, आपको भी कोई तंग नहीं करेगा। और स्पेशली मैं आपको हकीकत बताऊं कि जब रजब जो है वो अच्छे काम करता है तो हम उसके ऊपर भी बात करते हैं, बुरा काम करेगा तो हम उसके ऊपर भी बात करते रहेंगे, और इंशाल्लाह ताला रजब जो है वो ये उसने मैं समझता हूँ, ये मेरी ओपिनियन है कि उसने ठीक नहीं किया। ठीक है, अगर आपके जहन में कोई ऐसी चीज़ चल रही थी तो अपने जहन में रखो, और उसके बाद जो है इस चीज़ को सोशल मीडिया पे लाने की ज़रूरत नहीं है। ये काले कोट वाले जितने भी होते हैं ये हुकूमत को नथ डाल देते हैं, तो फिर आप तो समझ लीजिए कि फिर क्या कुछ भी नहीं है। तो याद रखिए कि हमें एक चीज़ जो है वो देखनी पड़ेगी, मुल्क के अंदर जितना भी लॉ एंड ऑर्डर है उसको हमें फेस करना पड़ेगा। अगर आप ये समझते हैं कि मैं कानून से बालातर हूं तो फिर आप कानून से बालातर नहीं हो सकते, कभी भी नहीं हो सकते, आप कानून के हत्थे लाजमी चढ़ेंगे। जनाब मैं समझता हूं कि रजब भट्ट को ये सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी और पाकिस्तान के लाज को फॉलो करना पड़ेगा, और जो लाज के ऊपर इंप्लीमेंट करवा रहे हैं उनको तो लाजमी ही जो है वो फॉलो करना पड़ेगा, उनको तंग नहीं करना पड़ेगा। बाकी आपका जो केस है वो आप हैदरी थाने में जाएं, आप जो है ना वो अदालतों में जाएं और उस चीज़ को बेयर करें, और आपको एक चीज़ क्लियरली पता भी है कि ये सेंसिटिव केस था आपके ऊपर, इसके ऊपर अगर आप बात करेंगे तो मैं समझता हूँ कि बहुत मुश्किल में आप फंस सकते हैं। ये चीज़ें आपको नहीं कर, हमने हमेशा उन लोगों के लिए आवाज़ उठाई जो अच्छा काम कर रहे हैं, और जो बुरा काम कर रहे हैं उनके ऊपर भी हमने आवाज़ उठाई, वो बेशक रजब भट्ट हो या कोई भी बंदा हो। तो जो गलत है वो गलत है, जो ठीक करेगा हम उसको जो है ना अप्रिशिएट बैठ कर यहाँ पर करेंगे। और मेरी रजब भट्ट से ये रिक्वेस्ट है कि खुदा के लिए कि इन मामला से आप बचें, और ताकि जब तक आप इन मामला से बचे रहेंगे तो शायद मैं समझता हूँ आपकी पर्सनैलिटी भी ठीक रहेगी, आपको कोई मसला मसाइल नहीं होगा। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट सेक्शन में लाजमी कमेंट कीजिएगा, और पोस्ट पाकिस्तान चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।